بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، ابو الدرداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جابر بن عبداللہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھیجے اور اپنے گھر بیٹھا رہے تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 700 درہم ہیں، اور جو شخص فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں بذات خود جہاد کرنے نکلے اور خرچ کرے تو اسے ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے 2 گنا کر دے۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دینار جسے آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے جہاد فی سبیل اللہ کے گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، نیز وہ دینار ہے جسے وہ اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن موہب کہتے ہیں کہ میں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اہل کتاب کا کوئی آدمی اگر کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی اور موت دونوں حالتوں میں وہ اس کا زیادہ قریبی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولادت کے وقت بچہ وارث نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زور سے استحلال نہ کرے۔ راوی کہتے ہیں، بچے کے استحلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ روئے یا چیخے یا چھینکے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب خیبر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ گزرے ایک شخص پر تو کہا یہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ایک چادر یا عبا کی چوری میں، یعنی چوری کی وجہ سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اٹھ اور پکار دے لوگوں میں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو ایماندار ہیں اور چور نہ جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نکلا اور میں نے پکار دیا لوگوں میں، خبردار ہو جاؤ، جنت میں وہی جائیں گے جو ایماندار ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، آخر تک، یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی گناہ میں نہ پھنسے، ان کو امن ہے اور وہی ہیں راہ پانے والے۔ تو بہت گراں گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں کون سا ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا اپنے نفس پر، یعنی گناہ نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو، بلکہ ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے مت شرک کر اللہ کے ساتھ، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ اللہ چلائے گا ایک ہوا یمن کے ملک سے جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، پھر یہ ہوا نہ چھوڑے گی اس شخص کو جس کے دل میں دانے کے برابر یا رتی برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی مار ڈالے گی اس کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے درگزر کیا میری امت سے ان خیالوں پر گناہ کے جو دل میں آئیں جب تک ان کو زبان سے نہ نکالیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔